بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 75۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، باب رابع مسند کے حالات و احوال کے بارے میں ہے۔ اس باب میں 3 مباحث ہیں۔ پہلا بحث ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پڑھ چکے ہیں کہ جو کلام میں مسند کے ذکر کرنے یا کلام میں مسند کو حذف کرنے کے بارے میں تھا۔ بحث ثانی مسند کے معرفہ لانے یا نکرہ لانے کے بارے میں ہے، یعنی کبھی کبھار کلام میں مسند معرفہ لایا جاتا ہے تو کبھی نکرہ لایا جاتا ہے بعض اغراض بلاغی کے تحت۔ المبحث الثانی فی تعریف المسند و تنکیرہ۔ بحث دوم مسند کے معرفہ لانے اور نکرہ لانے کے بارے میں ہے کہ کبھی کبھار کلام میں مسند معرفہ لایا جاتا ہے تو کبھی نکرہ لایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کبھی مسند کو معرفہ اور کبھی مسند کو نکرہ ذکر کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے کہا تھا مسند الیہ کے بحث میں کہ اصل یہ ہے کہ مسند الیہ معرفہ ہو، البتہ اگر بعض مقامات ایسے ہوں کہ جہاں پر کوئی سبب تعریف نہ ہو اور مسند کو یا مثلا نکرہ لانے میں کوئی غرض بلاغی ہو تو وہاں پر پھر ہم مسند الیہ کو نکرہ ذکر کرتے تھے، لیکن اصل یہ تھا کہ مسند الیہ معرفہ ہے۔ یہاں پر مسند میں اصل یہ ہے کہ مسند الیہ نکرہ ہو، کلام میں مسند الیہ نکرہ ذکر کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی غرض بلاغی ہو، کوئی سبب ایسا آ جائے جس کی بنا پر ہمیں کلام میں مسند الیہ کو معرفہ لانا پڑے تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر ایسا کوئی سبب نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو تو بالعموم کلام میں مسند نکرہ ہی واقع ہوتا ہے، کیونکہ مسند کا کام فقط مسند الیہ کے بارے میں خبر دینا ہے۔ معرفہ تو مسند الیہ کو ہونا چاہیے، مشخص تو اس کو ہونا چاہیے کیونکہ خبر اسی کے بارے میں ہے۔ اگر پہلے سے سامع، اب یہاں پر 2 اغراض بیان کرنا چاہتے ہیں صاحب کتاب کہ ان کی بنا پر کلام میں مسند معرفہ لایا جاتا ہے۔ پہلا غرض بلاغی ہے کہ اگر پہلے سے سامع مسند کے بارے میں علم رکھتا ہو تو وہاں مسند کو معرفہ لایا جاتا ہے۔ پہلے سے سامع کو علم ہے اس مسند کے بارے میں تو اسی وجہ سے کلام میں بھی مسند کو معرفہ لایا گیا ہے۔ کبھی اس وجہ سے مسند کو معرفہ لایا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ مسند فقط اسی مسند الیہ کے ساتھ خاص ہے، منحصر ہے، حصر کا فائدہ دینے کے لیے کہ یہ جو مسند ہے یہ فقط اسی مسند الیہ کے لیے آتا ہے اور آ سکتا ہے اور کسی کے لیے بھی نہیں آتا۔ بعض دفعہ بعض اغراض بلاغی کے تحت مسند کو نکرہ لایا جاتا ہے۔ صاحب کتاب نے 4 مقامات یہاں بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مقام، مسند کو معرفہ لانے کا کوئی سبب نہ ہو۔ اوپر ہم نے بتا دیا کہ اصل یہ ہے کہ کلام میں مسند نکرہ ہو، اگر کوئی سبب آ جائے، کوئی غرض بلاغی ہو کہ جس کے تحت ہم کلام میں مسند کو معرفہ ذکر کریں تو وہ تو الگ بات، لیکن بالعموم کلام میں مسند نکرہ ہی ہوگا۔ مسند الیہ کی اتباع کی وجہ سے کہ مسند الیہ بھی نکرہ ہے اور مسند کو بھی ہم اس مسند الیہ کی وجہ سے نکرہ ذکر کریں، یعنی کبھی کبھار مسند الیہ کی اتباع کرتی ہوئی کہ جب مسند الیہ نکرہ ہے تو
تو ہم مسند کو کیوں معرفہ لائیں؟ لہٰذا اس کی اتباع کرتے ہوئے ہم کلام میں مسند کو بھی نکرہ ذکر کرتے ہیں، عظمت و بلندی سمجھانے کے لیے، یعنی کسی مسند الیہ کی عظمت و بلندی بتانے کے لیے بھی کبھی کبھار ہم کلام میں مسند کو نکرہ لاتے ہیں، تحقیر کے لیے، کبھی کبھار کسی کی تحقیر کے لیے بھی کلام میں مسند کو نکرہ لایا جاتا ہے۔ المبحث الثانی فی تعریف المسند و تنکیرہ، بحث دوم اس بارے میں ہے کہ کبھی کبھار کلام میں مسند معرفہ لایا جاتا ہے تو کبھی نکرہ لایا جاتا ہے۔ یعرف المسند لغرضین، مسند کو معرفہ بنایا جاتا ہے، کلام میں مسند کو معرفہ ذکر کیا جاتا ہے دو اغراض کی بنا پر۔ پہلا غرض بلاغی، افادت السامع حکما علی امر معلوم عنده بامر آخر مثلہ باحدی طرق التعریف، فرماتے ہیں کہ یہ بتانے کے لیے، یہ فائدہ دینے کے لیے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ جو حکم ہے یہ سامع کو پہلے سے پتہ ہے، سامع کے ذہن میں یہ حکم پہلے سے موجود ہے، تو اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی کبھی کبھار کلام میں مسند کو معرفہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اب سامع کو کیسے پتہ ہے؟ تو طرق کی تعریف میں سے کسی ایک طریقے کے ذریعے سے وہ پہلے سے جان چکا ہے۔ نحو ھذا الخطیب، مثلا ایک جگہ پر مجلس ہو رہی ہے یا کوئی بہت بڑا کانفرنس ہے، آپ نے پہلے سے سامع کو بتایا ہوا ہے کہ آج تو وہ خطیب بھی آ رہا ہے، مثلا فلان خطیب بھی آج آ رہا ہے جو ایسا ہے ویسا ہے، کافی سارا ڈیٹیل آپ نے دیا ہے، وہ بندہ تو بہت بہترین خطیب ہے، وہ عالم بھی ہے، مثلا خطیب بھی ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ نے بہت ساری باتیں اس کو کی۔ کچھ وقت بعد وہ مجلس میں حاضر ہو جاتا ہے اور ممبر پر براجمان ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی آپ اس کو ممبر پر دیکھتے ہیں تو آپ اپنے دوست سے کہتے ہیں ھذا الخطیب، ھذا الخطیب، یہی وہ خطیب ہے، یہ وہ خطیب ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو یہاں اس جملے میں ھذا مسند الیہ ہے اور الخطیب مسند ہے جس کو الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہے۔ ھذا مسند ہے، مسند الیہ ہے، لیکن اشارہ مشار الیہ کے ساتھ مل کر مسند یا مسند الیہ واقع ہوتا ہے، تو ھذا کے بعد ہم ہوا کو تقدیر میں رکھیں گے، ھذا هو الخطیب، اور ھذا اور اس کا مشار الیہ مل کر مسند الیہ بنیں گے، الخطیب اس جملے میں مسند واقع ہو جائے گا کہ جو معرفہ لایا گیا ہے۔ اس طرح وذاق نقیب الاشراف، یہ بزرگوں کا سردار ہے، تو اس میں بھی ایسا ہی ہے، نقیب الاشراف کو، نقیب کو اضافہ کیا گیا ہے اشراف کی طرف، اور جس اسم کو کسی معرفہ کی طرف اضافہ کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بھی معرفہ ہی بن جاتا ہے، معرفہ ہے اور کلام میں مسند ہے، ذاق اپنے مشار الیہ کے ساتھ مسند الیہ ہے۔ دوسرا غرض بلاغی، افادت قصرہ علی المسند الیہ بشرط ان یکون المسند معرفا بلام الجنس، فرماتے ہیں کبھی کبھار کلام میں مسند کو اس لیے معرفہ لایا جاتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، غرض بلاغی یہ ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ مسند اسی مسند الیہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ افادت حسری ہی یعنی حسر، قصری ہی یعنی اے حسری ہی، حسر کا فائدہ دینے کے لیے، اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب لام جنس مسند کے اوپر آئے، مثلا
نحو قولہ تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، سورۃ البروج آیت نمبر 14۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بڑا معاف کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ یہاں پر ہوا مسند الیہ ہے، الغفور الودود یہ مسند ہے۔ الف لام کے ذریعے سے مسند کو معرفہ کیا گیا ہے۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں، یہاں پر تو بیان نہیں ہے لیکن اصل کتاب میں موجود ہے کہ حسر کی دو قسمیں ہیں، یعنی یا تو حسر حقیقی ہوگا کہ وہ مسند بس اسی مسند الیہ کے ساتھ حقیقت میں خاص ہوگا، اور یا وہ حسر ادعائی ہوگا، حقیقی نہ ہوگا۔ یعنی حقیقت میں تو ویسا نہیں ہے لیکن آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بس یہ جو مسند ہے یہ اسی مسند الیہ کے ساتھ خاص ہے، اور آپ ادعا کر رہے ہیں، آپ کو یہ پتا ہے کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی لطیف اور ظریف نکتے کی طرف، مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہوئی۔ وَيُنْكَرُ الْمُسْنَدُ لِأَغْرَاضٍ مِنْهَا، کبھی کبھار کلام میں مسند کو نکرہ لایا جاتا ہے بعض اغراض بلاغی کے تحت۔ پہلا غرض بلاغی عدم الموجب لتعریفہ وذالک لعدم ارادت العہد او الحصر، یعنی جب معرفہ مسند کو کلام میں معرفہ لانے کا کوئی سبب نہ ہو، کوئی موجب نہ ہو، نہ تو یہ ہے کہ سامع کو پہلے سے اس مسند کے بارے میں علم ہے، اور نہ یہ کہ آپ حصر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مسند بس فقط اسی مسند الیہ کے ساتھ مخصوص ہے، یہ بھی آپ بتانا نہیں چاہتے، تو وہاں پر مسند کو نکرہ لایا جاتا ہے۔ یعنی اصل یہ ہے کہ کلام میں مسند نکرہ ہو، نہ ہو انت امیر، آپ امیر ہیں، یعنی امیروں میں سے ایک آپ بھی ہے۔ اب یہاں پر نہ تو آپ کا مراد یہ ہے کہ پہلے سے مجھے آپ کے بارے میں پتہ تھا کہ آپ امیر ہیں، اور نہ تو حصر کرنا ہے کہ آپ ہی فقط امیر ہیں، نہیں، ان میں سے کوئی بھی غرض نہیں تھا، تو بس انت امیرون کہا، نکرہ لایا گیا۔ وَهُوَ وزیر، وَهُوَ وزیر، یا مثلا دوسرا مثال، یا یعنی ایک ہی مثال میں دو مثالیں ہیں، وَهُوَ وزیر، اور وہ وزیر ہے، آپ امیر ہیں وہ وزیر ہیں، تو یہاں پر وَهُوَ ہوا مسند الیہ ہے اور وزیر مسند ہے جسے نکرہ لایا گیا ہے۔ اتباع المسند الیہ فی التنکیر، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کلام میں مسند الیہ بھی نکرہ واقع ہوا ہے، اور جب مسند الیہ نکرہ واقع ہوا ہے تو اسی مسند الیہ کی اتباع کرتے ہوئے مسند کو بھی نکرہ لایا جاتا ہے۔ نحو تلمیذ واقف بالباب، کہ تلمیذ دروازے پر کھڑا ہے۔ اب یہاں پر واقفن مسند ہے کہ جسے نکرہ لایا گیا ہے، اور تلمیذ مسند الیہ ہے۔ ابھی تلمیذ نکرہ ہے تو واقفن کو بھی اسی کی اتباع میں نکرہ ذکر کیا گیا ہے۔ افادت التفخیم، تفخیم وہی تعظیم کے معنی میں لیں، بڑائی بیان کرنے کے لیے، بزرگی بیان کرنے کے لیے، کسی چیز کی عظمت کی طرف، مقام کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ مسند جو ہے وہ کلام میں نکرہ آتا ہے۔ نحو ھدی للمتقین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہاں پر اس جملے میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدن مسند ہے اور نکرہ لایا گیا ہے، اور اس کا جو مسند الیہ ہے پہلے کے کلام میں اس کی طرف اشارہ ہے تو اس کو
حذف کیا گیا ہے جو کہ قرآن ہے، تو ہدن کو کیوں نکرہ لایا گیا ہے؟ تاکہ قرآن کی عظمت، بلندی اور مقام کی طرف اشارہ کیا جا سکے کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ قرآن مجید نہ فقط ہدایت ہے متقین کے لیے، بلکہ ایک عظیم درجے کا کتاب ہے۔ قصد و تحقیر، کبھی کبھار مسند کو کلام میں اس بنا پر بھی نکرہ لایا جاتا ہے تاکہ سامنے والے کی حقارت کریں۔ نحو قولہ تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، سورۃ الرعد آیت نمبر 26۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا یعنی حیات دنیا نہیں ہے، فی الآخرہ آخرت کے مقابلے میں حیات دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو کیا ہے؟ الا متاع، ایک سامان، یعنی ایک عارضی چیز ہے، ایک عارضی سامان ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر الا متاع کیوں لے کر آیا گیا اس جملے میں؟ متاع جو کہ مسند ہے، تو مسند کو کیوں نکرہ لایا گیا؟ اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ جس مسند الیہ کا ذکر ہو رہا ہے، دنیاوی زندگی، حیات الدنیا، وہ کیا ہے؟ وہ پست ہے، گھٹیا ہے، حقیر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔